اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 32 میں ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، اللہ رسول کی فرما برداری کرو۔ یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی نا محبت والی، اطاعت والی، تو اس کے بعد یہودی کہنے لگے کہ دیکھو معاذ اللہ، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے کہ ہم بھی ان سے ایسے ہی محبت کریں۔ تو اللہ نے آگے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ بات محبت کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ عیسائی کیا کرتے، بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی بھی فرما برداری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، جو خدا کا فرمان ہوتا ہے وہ وہی کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو کہا اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، پچھلی آیت میں فَاتَّبِعُونِی یعنی اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کیسے؟ کسی حکم کو مان لینا، اطاعت کا حکم ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا اطیعوا اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھیے ایک محبت ہے تو دوسرا عشق ہے۔ اطاعت جس چیز کا نبی نے حکم دے دیا وہ کام کرنا اطاعت ہو گیا، اور اس آیت میں جو فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا لیکن تمہاری محبت کا اب یہ امتحان ہے کہ تم ڈھونڈو کہ میرے نبی نے کیا 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 تھا، تم بھی وہی کام کرو۔ تو ایک تو محبت ہو گئی، دوسرا عشق ہو گیا۔ جتنا رسول نے کہا اتنا مان لیا، یہ محبت ہو گئی، اور جو رسول نے کیا وہ کیا تم نے بھی اگر، تو پھر وہ عشق ہو گیا۔ تو صحابہ کرام ایسے ہی تو ڈھونڈا کرتے تھے، جو کام نبی کرتے تھے صحابہ اس کام کو بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جو چیز میرے نبی کو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند۔ جو رسول نے کیا وہ ہم نے کیا، وہ ہم کو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال سال بل لگاتار روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھا دیکھی جو ہے تو صحابہ کرام بھی لگاتار روزے رکھتے تھے، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کثرت سے روزوں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کمزور کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ رسول خدا تک پہنچا تو میرے نبی نے کہا صحابہ یوں کثرت سے روزے مت رکھا کرو، اس لیے کہ تم اور ہو میں اور ہوں، تمہارا معاملہ اور ہے میرا معاملہ اور ہے۔ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، تم کثرت سے روزے مت رکھا کرو۔ تو صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے جو نبی نے کیا، وہ بھلے حکم نہ ہو لیکن وہ اس کے پیچھے کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہونے کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ اطاعت رسول ہے، وہ رسول کی پیروی کرنا ہے، اور اگر بندے نے وہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو رسول کی اطاعت نہ کرے، منہ پھیر لے، تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے، پھر اور ڈائریکٹ ان کو کافر کہہ دیا جو رسول کی اطاعت نہ کرے۔ فرمایا ہم ان کو پسند نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔